السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر بدر۔ ابھی کئی ساتھیوں کے سوالات کارڈ اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کئی سارے موصول ہوئے ہیں۔ ابھی کل کی جو بات آئی ہے اور کئی لوگوں نے سائٹ پہ دیکھا ہے، اس کو لے کر کے پھر سے کچھ بحثا بحثی شروع ہو گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 88 پیج یعنی 88 صفحات پر مشتمل اپنا حلف نامہ کورٹ میں پھر سے جواب داخل کیا ہے۔ اصلاً 10 جولائی کو جب وہاں پر بحث ہوئی تھی اور عدالت عظمیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ شہریت کا جانچ پڑتال کیسے کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کہ جتنے کاغذات آپ مانگ رہے ہیں اس میں آخر ووٹر کارڈ کو، آدھار کارڈ کو، راشن کارڈ کو کیوں نہیں شامل کر لیتے آپ؟ یہ ساری باتیں آئی تھی اور ان کو پھر وقت دیا گیا تھا کہ آپ اپنا جواب داخل کر لیں اگلی پیشی سے قبل، تاکہ پھر سماعت کے وقت میں ساری باتیں سامنے میں رکھی جا سکیں۔ تو ابھی جو 88 پیج کا انہوں نے اپنا حلف نامہ داخل کیا کورٹ کے اندر کل کے وقت میں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھلے آپ ہمیں مشورہ دیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہمیں اختیار ہے، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ان کی شہریت کو جانچ سکیں۔ اس وقت میں بات آئی تھی کہ آپ کیسے جانچ سکتے ہیں، یہ تو وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے، وہ منسٹری کا کام ہے، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل آرٹیکل 326 کے تحت میں ہمیں یہ پاور دیا گیا ہے، اور آر پی اے رجسٹریشن آف پیپل ایکٹ 1950 کے اندر، یعنی 1950 کے اندر جو بنا تھا قانون، اس پہ یہ دیا گیا تھا کہ بھائی ایک کمیشن قائم کی جائے گی اور وہ باضابطہ سرکار کے منتخب کرنے کے اہل کون ہوں گے اس کے بارے میں اس کی جو بھی صلاحیت اہلیت ہے وہ طے کرے گی اور اس کا گھڑی گھڑی جانچ پڑتال کرے گی۔ تو یہ سارے اختیارات ہمارے پاس جب ہیں تو ہم ان کو جانچ کر سکتے ہیں، اہلیت ہے یا نہیں ووٹ دینے کا، انتخاب کرنے کا، اس کی تو تحقیق کریں گے ہی ہم۔ اب اسی ضمن میں اگر کسی کی شہریت آ رہی ہے تو آئے گی، ہاں البتہ اس میں یہ ضرور کہا ہے اس نے کہ دیکھیے اگر اس کی وجہ سے کسی کی شہریت نہیں ثابت ہو رہی ہے، ان کو اہل نہیں مانا جاتا ہے، ووٹ اگر نہیں دے پاتے ہیں، کارڈ ان کو ایشو نہیں ہوتا ہے، تو یہ کہیں ایسا نہیں مانا جائے گا کہ بھئی بالکل اس کی شہریت ختم ہو گئی، یہاں کا ناگرک نہیں ہے۔ یہ ایک آخر میں انہوں نے رکھی ہے اپنی بات، لیکن یہ طے کر دیا کہ ہم ان کی جانچ پڑتال کریں گے، اہلیت کا ثبوت بہرحال ہم ان سے مانگیں گے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں، اور ووٹ دینے والا بہرحال بھارتی ہی ہوگا، ہندوستان کا ہی شہری ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں دیا جائے گا اس کو ووٹ دینے کا اختیار، اور نہیں ووٹ دینے کا اس کو مجاز مانا جائے گا، یہ ہم طے کریں گے۔ دوسری بات جو آئی تھی، سرکار نے کہا تھا کنسیڈر کیجئے، آدھار کو لے لیجئے، اے پی کارڈ یعنی ووٹر کارڈ جو آپ جاری کرتے ہیں اس کو لے لیجئے، اسی طریقے سے راشن کارڈ اس کو بھی شامل کر لیجئے، 11 دستاویز جہاں آپ لے رہے ہیں اسی میں سے یہ بھی لے لیجئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 11 دستاویز جو ہے باضابطہ انڈکٹیو ہے، یعنی کہ انڈیکیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علامتی ہے، جامع ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لے کے آئیے، لیکن یہی آخری نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی دستاویز کو نہیں لیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن سے عدالت نے یہ بات باضابطہ کہی کہ آپ ان کو بھی کنسیڈر کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے جواب داخل کرتے ہوئے کہا کہ جی نہیں، ہم اس کو آدھار نہیں مان سکتے، ہم ان کو اہلیت کا ثبوت نہیں مان سکتے۔ ریزن اور وجہ، لاجک کا ترک اور دلیل انہوں نے کیا دی ہے وہ سن لیجئے۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر ہم اے پی کارڈ کو لے لیں تو جب 2003 کے اندر گہرائی سے جانچ پڑتال ہوا وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سے لوگ کا اندراج ہوا، اس کے تو گہرائی سے ہم نے جانچ پڑتال کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے لے لیں اس کو جبکہ ہم تو جانچ پڑتال کرنے ہی بیٹھے ہیں، اس لیے اس کو نہیں لیں گے۔ راشن کارڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکار نے 5 ملین اٹ مینس 50 لاکھ لوگوں کو جعلی قرار دے کر کے ہٹایا، ریموو کیا ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے سارے اور ہوں گے، تو اس جعلی کارڈ کے بل پہ ہم کیسے کسی کو اہل مان لیں۔ اسی طریقے سے آدھار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2016 کے اندر قانون آیا، اس کے تحت بنایا گیا اور اس میں کہہ دیا گیا کہ یہ ناگرکتا کا پرمان نہیں ہے، شہریت کو ثبوت نہیں ہے، کیسے بہرحال اس بات میں لے لیا جائے کہ بھائی آپ چلو دے دو اور ہم آپ کو مان لے کہ آپ شہری ہیں۔ خود وہ کہنے والا اپنے کارڈ کے اندر یہ دکھا رہا ہے کہ ناگرکتا کا ثبوت نہیں ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں ہوں، باقی انڈین ہونے کا ثبوت اس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم کیسے لے لیں؟ اس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری باتیں کو رکھی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو دستاویز کی شکل میں آدھار ہو گیا، راشن کارڈ ہو گیا، ووٹر آئی کارڈ ہو گیا، 80% 90% لوگوں کے پاس یہ ہے اور اس کو یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اب آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں عدالت سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں بہرحال یہ ووٹ دینے کا اہل ہے یا نہیں، اس اہلیت کو جانچنے کا تو اختیار دیا ہی گیا ہے، قانون ہے، ہم اس قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اب اسی کے اندر اگر شہریت کا ثبوت ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے ہم سب کو اب محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کاغذات آپ سے مانگیں گے 11 میں سے 11 اس کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اب دیکھیے جب اگلی پیشی ہوگی، سنوائی ہوگی، اس میں بحث کے درمیان کیا بات آئیں گی نہیں آئیں گی وہ تو وقت بتائے گا اور ماہرین اس کو طے کریں گے، لیکن بہرحال ابھی سے اس پہ سوال اٹھنے لگے ہیں۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 11 دستاویز میں صاحب ذاتی سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، آواسی سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، اور بھی سارے سرٹیفکیٹ کی باتیں آئی ہیں، تو یہ دونوں سرٹیفکیٹ جس کو آپ مان رہے ہیں
ये भी तो आप देते हैं आधार कार्ड के बल पे ही, पासपोर्ट मांगते हैं वहां भी तो आप आधार कार्ड ही लगता है तब जाके पासपोर्ट बनता है आदमी का। ये कैसे हो रहा है? फिर जिस चीज को आधार मान रहे हैं उसका आधार बाज़ाब्ता वो है जिसको आप आधार नहीं मान रहे हैं। ये बड़ा मसला है। वोटर आई कार्ड के बारे में भी आप देख लीजिए या राशन कार्ड के बारे में देख लीजिए, कहते हैं कि यहाँ पे ये जाली होने का सबूत हो सकता है, वहाँ पे गहराई से उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है। तो सवाल है गहराई से जांच पड़ताल नहीं की गई तब उसको मशकूक मान रहे हैं ना। तो भाई उन लोगों ने जिन सरकारों को चुना, जो लोग चुने गए उनको भी मशकूक मानो ना, उनको भी बरतरफ करो ना, उन्हें क्यों रख रखे हो आप? सबसे बड़ा मसला तो ये भी है। फिर ये है कि आप राशन कार्ड को कह रहे हो कि आज हम जाली समझ के उसको नहीं इसमें शामिल कर रहे हैं। उस राशन कार्ड के बल पे न जाने कितने सारी स्कीमें दी जाती हैं, ली जाती है और सरकार को बाज़ाब्ता स्कीमें देती हैं। और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता? पब्लिक का ही आता पैसा ना। तो आप गोया कि जिनको जेन्युइन और ओरिजिनल आदमी मान रहे हैं उनके पैसे ले करके खुद ही आप कहते हो शक के दायरे में उनके ऊपर खर्च करो स्कीम के थ्रू। ये इलॉजिकल, अजीब, गैर मंतिकी बातें सामने में आती हैं। माहिरीन इस पर मजीद चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर कोई अपनी बात को महज़ब अंदाज से रख सकता है, अपनी बात रखवा सकता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे पास जो जामे दस्तावेज़ में से 11 कहे गए हैं वो हों और वो रखने की कोशिश भी करें। कागजात इस तरीके से बनाए कि सबके नाम का स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त हो, सही हो, यकसा हो। माँ बाप का नाम है उनको भी सही रखने की आप कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इन सब चीज़ों को आप आम भी कर दें।